السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم لیسن نمبر 9 نشہ خوری ہلاکت خیزی پڑھیں گے۔ نشہ خوری کا مطلب ہے جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں نشہ کھانے والے لوگ۔ ہلاکت خیزی یعنی نشہ سے انسان مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ خوش آمدید پیارے بچوں، اگر آپ کسی ہم جماعت مطلب اپنی کلاس میٹ یا دوست سہیلی کو کسی بری عادت کی لت پڑ جائے تو اس بری عادت کو چھڑانے کے لیے آپ کون سے طریقے استعمال کریں گے؟ بولیں گے اگر کسی دوست یا کسی ہم جماعت کسی سہیلی کو کوئی بری عادت کوئی بری لت لگ جائے تو آپ اس چیز کو چھڑانے کے لیے اس سے کون سے طریقے استعمال کریں گے یعنی یوز کریں گے، اس کو آپ چھوٹے سے مختصر سے جواب میں یہاں لکھ لیجئے۔ انسان جڑی بوٹیوں سے پرانے زمانے سے ہی واقف تھا۔ جڑی بوٹی بولا جاتا ہے یہ جو یعنی برگ کے بیج وغیرہ ہوتے ہیں یا برگ وغیرہ ہوتے ہیں، پتے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں جڑی بوٹی۔ پیڑوں کے یعنی انہیں بولتے ہیں جڑی بوٹیاں وغیرہ۔ بولیں کہ ہم لوگوں کو پہلے سے ہی پرانے زمانے سے ہی ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، جڑی بوٹیوں سے۔ تجربے نے انسان کو ان جڑی بوٹیوں کے فائدے اور نقصان سکھائے۔ بولیں کہ الگ الگ تجربات نے انسان کو جڑی بوٹیوں کے فائدے اور نقصان بھی سکھایا۔ رفتہ رفتہ کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے چلتے چلتے ان جڑی بوٹیوں کو ملا کر انسان دوائیں بنانے لگا۔ بولیں کہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے انسان ان جڑی بوٹیوں کو ملا کر مکس کر دوائیاں بنانے لگے۔ ان میں سے کچھ دوائیں ایسی بھی ہیں جن کے استعمال سے نشہ ہو جاتا ہے۔ بولیں کہ انہی دوائیوں میں سے کچھ دوائیں ایسی بھی ہیں جن سے نشہ ہو جاتا ہے۔ ان کی بہت سی شکلیں یعنی بہت سے قسم کے ہوتے ہیں، بہت سے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور بہت سے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے چرس، بھانگ، افیم وغیرہ، یعنی یہ نشے کے سارے نام ہیں۔ ہیروئن، براؤن شوگر، کوکین وغیرہ انہی کے بدلی ہوئی شکلوں کے نام ہیں۔ بولیں کہ انہی کے بدلے ہوئے شکلوں کے نام ہیں، قسم کے نام ہیں یہ نشے کے۔ یہ جسم کے اندر پہنچ جائیں تو ان سے نشہ ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بول رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے ان نشوں کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ یہیں سے نشے کی لت کا آغاز ہوتا ہے۔ بول رہے ہیں کہ یہیں سے ہی نشے کا آغاز ہوتا ہے یعنی نشہ شروع ہوتا ہے، نشے کا لت پڑنا۔ افسوس، صد افسوس، دور حاضر میں ایسے انسان بھی ہیں جو اپنی عقل و شعور کو بالائے طاق رکھ اس قدر نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عادی بن گئے ہیں کہ کسی دور میں اس کی مثال بے مشکل ہی پائی جا سکتی تھی۔ بولیں کہ پہلے زمانے میں اتنا زیادہ نشہ نہیں ہوتا تھا، بہت ہی کم نشہ کیا جاتا تھا، لیکن ابھی اس جنریشن میں اس دور میں بہت زیادہ نشہ ہونے لگا ہے۔ انسان اپنے شعور کو یعنی اپنے سمجھ کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ساری دنیا میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ انسان نشے کے عادی ہیں۔ بول رہے ہیں کہ اس ورلڈ بینک کے اعداد کے حساب سے ساری دنیا میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ انسان نشے کے عادی ہیں اور اس تعداد میں ہر سال اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے۔ اضافے کا مطلب ہوتا ہے دن بدن بڑھتے ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کی عمر 14 سے 24 سال کے درمیان ہے، یعنی 14 اور 24 کے بیچ کے جو لڑکے ہوتے ہیں زیادہ تر نشہ کرنے والے وہی لڑکے ہوتے ہیں۔ نشے کی عادت انسان کے دل اور دماغ کے علاوہ اخلاقی قوتوں کو بھی زائل کر دیتی ہے، اور جو نشے کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو نشہ انسان کا کیا کرتا ہے، دماغ اور اخلاقی چیزوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتی ہے مطلب کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے جسم امراض کا مرکز بن جاتا ہے۔
جسم امراض کا مرکز بن جاتا ہے، امراض ہوتا ہے مرض، یعنی بیماریوں کا ایک مرکز بن جاتا ہے، ایک محور بن جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ نشے کے عادی لوگوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی کم عمر میں ہی مر جاتے ہیں۔ اور ان کی جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو بہت ساری بیماریاں بھی لگ جاتی ہے اور وہ کم ہی عمر میں مر جاتے ہیں۔ نشے اور جرم کا گہرا رشتہ ہے۔ نشہ اور جرم کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ نشہ کرنے والوں کا دماغ بیکار ہو جاتا ہے اور ان کی جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا دماغ بھی بیکار ہو جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو بیٹھتے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ نشے کے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں نشے کی دوا نہ ملے تو تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ ان کے جو لوگ نشہ کرتے ہیں تو ان کا دماغ بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی قوت ہی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ دوسروں سے ملتے ہیں اور چوری کرنے لگتے ہیں، اور اسی نشے کے اس میں وہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں۔ نشے اور جرم کا یہی گہرا رشتہ ہے کہ انسان اپنا دماغ چھوڑ دیتا ہے کام کرنا۔ انسان کا دماغ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ نشے کے لیے جرم بھی کر لیتا ہے، یعنی چوری وغیرہ بھی کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے ہی گھر کا سارا سامان و اسباب اڑا لے جاتے ہیں۔ جب اسے نشہ نہیں ملتا ہے کرنے کو تو وہ گھر میں جتنا بھی سامان وغیرہ ہوتا ہے ان کو بھی بھیج دیتے ہیں نشے کے لیے۔ کوئی انہیں چٹکی بھر نشیلی چیز دے کر کچھ بھی کرا سکتا ہے، یعنی انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے نشے کے کہ وہ اس چٹکی بھر نشیلی چیز کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد ایسے لوگوں کی گھات میں رہتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جرم کرا لیتے ہیں۔ وہ رہیں کہ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرواتے ہیں، نشہ وغیرہ دیتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، تو وہ لوگ اسی ہی تاگ میں رہتے ہیں۔ گھات کا مطلب ہوتا ہے موقع میں رہتے ہیں فریب دینے کے لیے لوگوں کو، اور انہی سے بڑے بڑے جرم بھی کروا لیتے ہیں۔ مختلف تحقیقات سے نشہ خوری کے متعدد اسباب دریافت کیے گئے ہیں۔ وہ ہیں کہ الگ الگ سرچ کے ذریعے سے جتنے لوگوں نے بھی سرچز کیا، تحقیقات کیا ہے اس نشے کے بارے میں، ان لوگوں نے الگ الگ چیزیں نکالی ہے۔ کیا نکالا ہے؟ اسباب مطلب سبب کہ انسان کیوں نشہ کرتا ہے۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے مایوسی۔ جو انسان اپنے مستقبل سے بہت پر امید نہیں ہوتے وہ نشیلی اشیاء کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ اور کہ جو انسان اپنے مستقبل یعنی فیوچر سے امید نہیں ہوتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشیلی چیزوں کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ دوسرا سبب بمعنی مصروفیت کی کمی، یعنی انسان میں مصروفیت کی کمی جب پائی جاتی ہے تب یہ نشہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو نوجوان اسکول یا کالج نہیں جا رہا، تعلیم نہیں پا رہا اور اس کے پاس کوئی اور مصروفیت بھی نہیں ہے، وہ بے آسانی نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی لڑکا یا کوئی جوان انسان، کوئی انسان جب فری میں ایسی فالتو ہی پڑا رہتا ہے اور تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہا ہے یا ایسے گھومتے رہتا ہے، جب وہ بیزی نہیں ہوتا ہے، مصروف نہیں ہوتا ہے اپنی لائف میں، تو وہ اس نشے کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا سبب ہے بری صحبت۔ بری صحبت مطلب بری باتوں میں پڑنا۔ جس کے آس پاس ایسے انسان ہیں جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ جس کے آس پاس ایسے بھی لوگ ہو جو نشہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو اور دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں وہ ان کو بھی انہی رنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ چوتھا ہے سب سے اہم سبب والدین کی بے توجہی، یعنی جس کے گھر میں ان کے ماں باپ لوگ بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تب بچہ کیا کرتا ہے؟ نشے کی طرف جاتا ہے۔ جو والدین دن رات مصروف رہتے ہیں اور جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے مسائل سے آگاہ ہوں، یعنی انسان اتنا مصروف ہے والدین اپنے کاموں میں یا اپنے گھر کے اس میں کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے تک کا بھی ٹائم نہ ہو، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، نشے کی طرف جاتا ہے۔ ان سے باتیں کریں، ان کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ ایسے بچے والدین کے غفلت کا شکار ہو کر نشہ خوری کے عادی ہو جاتے ہیں۔
تو ایسے بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ نشے کی طرف بھاگتے ہیں۔ پانچواں اور اہم ہمارا ہے گھر میں لڑائی جھگڑے، یعنی کیا ہے کہ گھر میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان نشے کی طرف جاتا ہے۔ جن بچوں کے والدین لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں وہ بچے گھر کے تکلیف دہ ماحول سے نجات پانے کے لیے گھر سے دور بھاگتے ہیں۔ جب والدین گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو بچہ بھاگے گا ہی، یعنی ایسی ہی چیزوں کے لیے۔ تو بول رہے ہیں کہ بچہ کیا ہوتا ہے کہ گھر سے دور بھاگنے لگتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انہیں نشے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہتھے چڑھنا مطلب کسی ایسے انسان کے قابو میں آ جاتا ہے جو یہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے منشیات کے دھندے پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ بول رہے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ حکومتوں نے ایسے اس پہ دھندے پر ابھی حد تک ایک قابو پا لیا ہے۔ اس کی پیداوار اور کاروبار پر بڑے بڑے سخت قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ دوسرے حکومتوں نے بہت ساری جگہوں پر اس کے پیداوار سے سخت قانون نکالا گیا ہے۔ عوامی سطح پر اس کو روکنے کے لیے سختی کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عوامی سطح پر اس نشے کی چیزوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، مگر ابھی اور مستعد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس وبا کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، یعنی اس بیماری کا راستہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگ بند کر سکے جتنا سختی کریں گے۔ نشے کی لت چھڑانے کے لیے مختلف شہروں میں مراکز قائم ہیں، یعنی اس نشے کی لت کو چھڑانے کے لیے مختلف شہروں میں، ہر شہروں میں، الگ الگ شہروں میں اس کا مراکز قائم ہے۔ یہاں نشے کے عادی لوگوں کا کامیاب علاج موجود ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نشے کے عادی لوگوں کا علاج موجود ہے، یعنی علاج کیا جاتا ہے، لیکن اس میں والدین اور اہل خانے کی توجہ ہی ضروری ہے، اور اس علاج میں اپنے اہل اور والدین کی توجہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جس کا نشہ چھڑایا گیا ہے اسے بہت دلچسپ مشاغل مہیا کیے جائیں۔ بول رہے ہیں کہ اور جس انسان کا نشہ چھڑوایا جاتا ہے اس انسان کے لیے ہمیں الگ الگ چیزیں، ایک دلچسپ چیزیں کرنی چاہیے جس سے وہ اس نشے کو ہی بھول جائے۔ کھیل کود کا موقع فراہم کیا جائے، اس کے لیے کھیل کود کا موقع فراہم کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ برے لوگوں سے اسے بچایا جائے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ اس کو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نہ دیں۔ تمام عالمی مذاہب نے نشیلی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مذہب کے علماء فتویٰ دیتے ہیں تو بول رہے ہیں کہ انہوں نے نشیلی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہلک نشے کے نقصانات کو اجاگر کریں، یعنی ہم اس چیز کو جس چیز سے ہم مر سکتے ہیں اس نقصان کو اجاگر کریں۔ عام افراد خصوصاً نوجوانوں میں شعور آگاہی پیدا کریں، اور نوجوانوں میں بھی ہم لوگ شعور سمجھ اور آگاہی پیدا کریں تاکہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر نیست و نابود کر سکیں، تاکہ ہم اس نشے کو ہمیشہ اس دنیا سے ختم کر سکیں۔ نیست و نابود یعنی ختم کر سکیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر والدین، اساتذہ کرام اور سماج سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلاح معاشرے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کریں تاکہ قوم و ملت کو ایسی برائیوں سے پاک کریں۔ بولیں کہ اس کے لیے پورے سماج کو، ہر ایک انسان کا، افراد کا ذمہ دار ہے، ہر ایک افراد اس میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ یعنی وہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو روکے اور اس میں توجہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔